اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں۔ پچھلی دفعہ انہوں نے معلومات بتائی تھی کس طرح آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا اور آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو دوبارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا نام ڈاکٹر عطوفہ کلیم ہے اور آپ کی اجازت ہو تو آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی اسٹارٹ کریں، دس از اپ ٹو یو۔ جی، آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کریں گے جو خاص طور پر ہمارے بزرگ پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے، جسے ہم انگریزی میں DNR کہتے ہیں اور ڈینش میں ہم اسے کہتے ہیں فری ویل آف گین اوپلوننگ فورسو۔ یعنی یہ موضوع حال ہی میں ڈنمارک میں زیر بحث آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کے متعلق ضرور آپ کو انفارمیشن دینی چاہیے، آگاہ کرنا چاہیے آپ کو۔ تو حال ہی میں اس میں ڈنمارک میں اس سے متعلق نئے قوانین متعارف کروائے گئے ہیں اور یہ ضروری ہے کہ ہماری کمیونٹی بھی ان سے آگاہ ہو۔ یہ فری ویل آف گین اوپلوننگ فورسو کیا ہے، DNR کیا ہے؟ یہ ایک طبی اور قانونی فیصلہ ہے جس کے تحت مریض یا اس کے اہل خانہ یہ طے کرتے ہیں کہ دل کی دھڑکن رکنے کی صورت میں کیا اس کو دوبارہ، یا سانس بند ہونے کی صورت میں اس کو دوبارہ ریوائیو یا بحال کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے یا نہیں۔ یعنی سانس بند ہونے کی صورت میں زندگی بچانے کی کوشش کرنی ہے یا نہیں۔ تو CPR اس میں ہم زیادہ تر کرتے ہیں، اور جو ہمارے لوگ ہیں 15 جنوری 2025 سے 60 سال سے بڑے جو بھی عمر کے افراد ہیں اور جو سمجھدار افراد ہیں، یعنی جن کو دماغی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرنے میں کوئی محتاجی ان کو، تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دل کے دورے کی صورت میں زندگی بچانے کی کوشش سے انکار کر سکتے ہیں۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سے ہمارے معاشرے میں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو مصنوعی طریقوں سے زندہ نہ رکھا جائے اور یہ کوشش نہ کی جائے، تو وہ اس بات کا اختیار پہلے سے فیصلہ کر کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کیوں اہم ہے؟ ہر فرد کو اپنی زندگی اور موت کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ بعض صورتوں میں زندگی بچانے کی کوششیں مریض کی تکلیف میں اضافہ کر سکتی ہیں یا غیر ضروری ہو سکتی ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے پہلے سے فیصلہ کرنا ہنگامی صورتحال میں خاندانوں کو مشکل فیصلے سے بچا سکتا ہے۔ تو پاکستانی کمیونٹی کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہماری کمیونٹی میں اس موضوع پر بات کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی خواہشات کا احترام کریں اور ان کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کریں۔ میرے جو سننے والے ناظرین اور سامعین ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اگر یہ پروگرام سن رہے ہیں تو اپنے جو بزرگ ہیں فیملی کے، ان سے یہ بات ڈسکس کریں۔ بہت سے افراد کو ان نئے قوانین کا علم نہیں ہوتا، اس لیے معلومات میں آگاہی فراہم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خود 60+ ہیں تو آپ خود بھی اپنا فیصلہ لے سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے۔ اور اگر آپ کی فیملی میں کچھ اور بزرگ افراد ہیں تو آپ ان کو اس فیصلے میں ان کو مدد کر سکتے ہیں یا ان کو اس بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کیا کیا رائٹس ہیں۔ تو رجسٹریشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں میں یہ فیصلہ دے دوں کہ مجھے دوبارہ نہ کیا جائے، بحال کرنے کا، زندگی بحال کرنے کی کوششیں نہ کی جائیں مجھ پر، تو اس کے لیے آپ نے sunhill.dk پر جا کر اپنا فیصلہ رجسٹر کرنا ہے۔ یہ آپ کی آن لائن رجسٹریشن کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر آپ آن لائن رجسٹر نہیں کر سکتے تو آپ ایک فارم فل کر کے وہ بھی آپ حکومت کو بھیج سکتے ہیں، اور وہ فارم آپ کو ملے گا sunhillstorelson.dk سے، اور اس میں ویب سائٹ پر یہ فارم موجود ہوتا ہے، ایک مخصوص فارم ہے، آپ نے وہ فل کر کے بھیجنا ہے۔ تو جب آپ فارم فل کریں گے تو رجسٹریشن کے 7 دن کے بعد ہی آپ کا جو فیصلہ ہے وہ صحت کے سارے نظام میں ظاہر ہو جائے گا، اور آپ کے سارے ہیلتھ ریکارڈز میں، جیسے کہ آپ کے ہاسپٹل میں، آپ کے GP کے پاس،
آپ کے پری ہاسپٹل یا ایمبولینس ریکارڈز وغیرہ میں، اسی طرح جو ایلڈر کیئر سافٹ ویئرز ہیں جیسے کہ پلائم وغیرہ میں جو سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں، ان میں بھی آپ کا یہ فیصلہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو اب فیصلہ جو ہے وہ لینے کے لیے واپس، اگر آپ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے فیصلہ کر دیا لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ چینج کروں، تو بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ اپنا فیصلہ واپس لینے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ آپ وہی sunil.dk پر جا کر لاگ ان ہو کر اپنا فیصلہ واپس لے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسے اسپیشل کیس ہے کہ آپ وہ نہیں کر سکتے، اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ زبانی بھی اپنے آس پاس رشتہ داروں کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فیصلہ دیا تھا لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں دوبارہ مجھے DNR نہ کیا جائے اور مجھے کوشش کی جائے کہ مجھے بحال کیا جائے میری زندگی کو دوبارہ۔ تو آپ زبانی بھی کہہ سکتے ہیں مخصوص صورتحال میں، یہ بھی مؤثر رہے گا۔ تو جیسے یہ جو نئے قوانین ہیں یہ ظاہر ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اسٹریلسن فار پیشنٹ سیگا ہیلتھ، جو کہ ڈینش پیشنٹ سیفٹی اتھارٹی ہے، اس نے بھی 2024 نومبر میں ایک کمپین لانچ کی تھی جس میں اس نے ملٹیپل اویئرنیس ویبینار کیے، ٹریننگ ماڈیولز اپنائے اور کافی ویڈیو کنٹینٹ شامل کیے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سٹاف کو انشور کیا جائے، سارے ہیلتھ سٹاف کو، کہ DNR ریکویسٹ کو وہ گیدر کریں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کریں کہ کس طرح وہ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں پراپرلی۔ تو جیسے یہ فیصلہ ہوا 15 فروری 2025 سے لے کر ایک مہینے کے اندر اندر 7,435 لوگوں نے DNR رجسٹر کیا، اور ان میں سے 4,525 جو ہیں یعنی 61% جو ہیں وہ خواتین تھیں، اور 2,900% مرد تھے جنہوں نے DNR آپٹ کیا۔ عورتوں کا اس میں ہائی رجسٹریشن ریٹ دیکھا گیا ہے، اور ایج گروپ جو تھا عورتوں کا وہ 75 سے 80 کے درمیان میں تھیں عورتیں، اور انہوں نے زیادہ مطالبہ کیا کہ ان کو DNR نہ کیا جائے، یعنی ان کو دوبارہ سے زندہ رکھنے کی کوششیں نہ کی جائیں۔ اب اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو کہ جیسے کہ اگر ہمارے ہاں ڈنمارک میں کیونکہ فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور گائیڈ لائنس بھی بتائی جاتی ہیں کسی کو ریسسیٹیٹ کرنے کی، اسی طرح بہت سے اور عملہ ہوتا ہے جس کی سب تک رسائی نہیں ہوتی سارے ہیلتھ سسٹم تک، تو ان کو یعنی ڈاؤٹ ہے کہ اب اس شخص کی DNR کا فیصلہ ہوا ہے، اس نے DNR دیا ہوا ہے، یا اس پر کوشش کرنی ہے ہم نے دوبارہ سے جان بچانے کی، تو آپ پھر اس میں یعنی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ پھر اس صورت میں ہر حال میں آپ نے کوشش کرنی ہی ہے، آپ نے دوبارہ اس کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اینڈ میں دوبارہ جو ریسسیٹیشن ہوتی ہے، ہماری زندگی بحال کرنے کی کوششیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں ان کا میں آپ کو تھوڑا سا ایک مختصر سا تعارف بتا دیتی ہوں۔ جو سب سے زیادہ ہوتی ہیں ان میں دل اور سانس کی بحالی، جسے CPR کہا جاتا ہے، یہ سب سے عام طریقہ ہے جس میں دل بند ہونے کی صورت میں یا سانس رک جانے کی صورت میں دونوں ہاتھوں سے دل کی دھڑکن کو بحال کرنے کے لیے سینے پر زور دیا جاتا ہے اور ناک کے ذریعے سانس پیٹی جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا CPR کرتے ہوئے لوگوں کو، تو یہ فوری اور ہنگامی عمل ہے۔ اگر آپ نے DNR کیا ہے تو آپ کو یہ والی سہولت نہیں دی جائے گی۔ اور وینٹیلیٹر یعنی مشین کے ذریعے سانس دلانا، جب مریض خود سانس نہ لے سکے تو ہسپتال میں یا ایمبولینس میں مشین لگائی جاتی ہے جو مریض کی جگہ سانس دیتی ہے، یہ زیادہ سنجیدہ حالتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور طریقہ ہے کہ دوائیوں کے ذریعے زندگی بحال کی جائے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ایڈرینلین دل کی دھڑکن کو بحال کرنے والی دوائی ہے، وہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایپینیفرین کے ساتھ یہ کام سر انجام دیا جاتا ہے۔
تو یہ والا طریقہ عام طور پر سی پی آر کے ساتھ ہی پرفارم کیا جاتا ہے۔ ایک اور جو ریسسیٹیشن کا طریقہ ہے وہ ہے ڈی فبریلیشن، یعنی بجلی کا جھٹکا۔ اگر دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو یا بند ہو جائے تو مشینی طریقے سے دل کی دھڑکن کو آپ جھٹکا دیتے ہیں، جس سے دل کی دھڑکن کے بحال ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور مریض کا چانس ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے۔ یہ بھی عام طور پر ہسپتال یا عوامی جگہوں پر دستیاب ہوتا ہے، اور ڈنمارک میں تو اس کے کافی جو ہے اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ڈی فیبریلیٹرز اویلیبل ہیں۔ تو اگر آپ ایک مختصر سا اس ویڈیو کا یہ ہے کہ اگر آپ ڈی این آر کرتے ہیں اور ڈو ناٹ ریسسیٹیٹ DNR چوز کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان سارے طریقوں کی آپشنز نہیں دی جائے گی اور آپ کو دوبارہ بچانے کی، زندگی کی طرف واپس لانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، لیکن باقی طبی علاج، کام کرنے والی دوائیاں اور دیگر دیکھ بھال جاری رہے گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اگر آپ کی سانس رک جائے تو سانس بحال کرنے کے کچھ طریقے ہیں، آپ کو ان سے انکار کیا ہے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں یا آپ مطلب ٹرمینل آپ کی کنڈیشن ہے تو آپ کو دوائیاں اور تکلیف کم کرنے والے تمام طریقے وہ آپ کو میسر رہیں گے، اس میں آپ کو ان کی طرف سے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ جی، یہ میرا چھوٹا سا اس ڈی این آر سے متعلق ایک انٹروڈکشن تھا۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو یا کچھ پوچھنا چاہتے ہو آپ تو موسٹ ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی پازیٹیو انفارمیشن ہے، یہ ہر آدمی کو پتہ ہونی چاہیے اور لوگوں کو اس طرح توجہ بھی دینی چاہیے۔ آپ کے پاس بھی جب پیشنٹ آتے ہیں تو ڈیفینیٹ انفارمیشن مانگتے ہوں گے، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے جب تک ہماری ضرورت ہے ہم ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر کو بھی بھول جاتے ہیں اور اس انفارمیشن کو بھی بھول جاتے ہیں۔ بالکل، اور اصل میں یہاں پر تھوڑا یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب آپ جی پی کے پاس جاتے ہیں تو جی پی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ جی پی ہر بات ایکسپلین کرے، تو اس لیے آپ کو باقی جگہوں سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح کی معلومات جتنا ہو سکے آپ لیتے رہیں۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ اب کیونکہ ہم ریگولر سیشن کر رہے ہیں تو ہمارے ویورز جو ہیں وہ موسٹ ویلکم، آپ ہمیں کسی بھی طرح اپنی رائے دے سکتے ہیں، رسپانس دے سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کا جو ہے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں ہیلتھ سے متعلق، ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے۔ ڈیفینیٹ ناظرین آپ سن رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہے ہیں، بچے بچیاں بھی سن رہے ہیں، تو آپ اس میں حصہ لیا کریں پروگرام میں۔ آپ کو کوئی بھی معلومات ہو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گی اور تسلی سے آپ کو بتائیں گی۔ جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ جی بالکل، آج کے لیے چھوٹا سا سیشن تھا، تو انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ اور کسی معلوماتی سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔